احترام کرتا ہوں، بصد خلوص و محبت سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے کل فخر رسل سیاح لامکاں مالک انس و جاں سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے آپ اپنی توجہ میری جانب رکھیں۔ کل کی جو تاریخ گزری 15 اگست کی، یہ تاریخ میں کیا واقعات ہوئے یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ یہ ہمارے دیش کی آزادی کا دن ہے۔ آج اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری نوجوان نسلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں کس کی ہیں۔ آپ تاریخ پر پڑھیں تو پتہ چلے گا اس ملک ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا اگر کسی کا کردار ہے تو وہ علماء اہل سنت کا ہے۔ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی کی ہے تو وہ علماء اہل سنت کی ہے، وہ صوفیاء کرام کی ہے، وہ خانقاہوں کے سجادہ نشین کی ہے۔ 1600 صدی عیسوی کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ کی حکومت تھی، آپ کا دور تھا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہمیں تو اتہاس یہ بتایا جاتا ہے، ہمیں تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے وہ قاتل ہوا کرتے تھے، ہمارے بادشاہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ظلم کیا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ آپ سنیں حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ کی شان کیا ہے۔ لوگ عشق مزاجی کے نام پر آپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کو پڑھیں تو زندگی کیا ہے کہ آپ نمازیں بھی قضا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ 1600 صدی عیسوی کے اندر آپ کی حکومت میں ہندوستان کی سرزمین پر دھیرے دھیرے انگریزوں کا آنا شروع ہوا، اور یہ بہانے لے کر آئے تجارت کے کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر تجارت کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئے کہ ہم یہاں پر جو ہے دھندا کریں گے، کاروبار کریں گے۔ شاہ جہاں بڑے سیدھے سادھے، بڑے بھولے بھالے بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کو اجازت دے دی ہندوستان میں تجارت کرنے کی۔ اب ہندوستان میں سب سے پہلے سورت کی سرزمین پر انگریزوں نے اپنی کمپنی قائم کی، اور دھیرے دھیرے یہ ہندوستان پر قابض ہونا شروع ہوئے۔ لیکن حضرت شاہ جہاں کا لائق بیٹا
جسے زمانہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی سازش کو سمجھ چکے تھے کہ یہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان پر اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کسی طرح انگریزوں کے قدم ہندوستان میں جمنے نہ دیے، اور جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہ ہوئے تو آپ نے اپنے دور کے اندر جتنی کمپنی ان لوگ کی قائم ہو چکی تھی، جتنی جگہ پر انگریز جم چکے تھے، آپ نے انہیں وہاں سے نکالا ہے، کلکتہ کی سرزمین سے انہیں بے دخل کیا، اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے شہر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا کہ آپ نے ہندوستان میں انگریزوں کو جمنے نہ دیا، لیکن اس کے بعد جو بادشاہ ہوئے، اس کے بعد جو شہزادگان ہوئے، ان لوگوں کی آپس میں رنجشیں، آپس میں عداوت، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر اب انگریز دھیرے دھیرے پھیلنے لگے، اپنے قدم کو ہندوستان کی سرزمین پر جمانا شروع کیا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا، جب بھی آپس میں مسلمان لڑتے ہیں تو کوئی غیر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھے تو پتہ چلے گا، جب حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو روم کے بادشاہوں نے سوچا ہم اس اختلاف کا فائدہ اٹھا لیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہی آپس میں شہزادگان کی جو ہے اللہ اکبر لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، تعیشات، اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پر ہندوستان کی سرزمین پر انگریز پھیلنا شروع ہوئے، انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا، لیکن اللہ اکبر انہی سلطانوں کے اندر ایک نام حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان کا ملتا ہے۔ ٹیپو سلطان وہ بادشاہ ہیں کہ آج لوگ جو ہے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹیپو سلطان کٹر سنی نہیں تھے، بلکہ ٹیپو سلطان شیعہ تھے، ٹیپو سلطان شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ ٹیپو سلطان جیسا کٹر سنی آپ بتائیں اس دور کے اندر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ جو ہیں وہ غوث اعظم دستگیر کو نہیں مانتے، وہ غوث پاک کو سید بھی نہیں مانتے۔ مجھے بتاؤ، جو شیعہ غوث پاک کو نہ مانے، جن کی سیادت کو شیعہ نہ مانے، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اپنی تلوار پر ایک وظیفہ لکھے تھے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد، غوث پاک کا وظیفہ آپ نے اپنی تلوار پر لکھا تھا، تو وہ شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت ٹیپو سلطان کا دور تھا، یہ انگریز ان سے بھی گھبراتے تھے، یہ انگریز ان سے دہشت کھاتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ آج کے دور میں بھی انگریز ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قبضہ نہیں جما سکے، اللہ اکبر، لیکن کہتے ہیں نا اس وقت کچھ منافق مسلمان تھے، اللہ اکبر، منافق مسلمانوں نے ٹیپو سلطان کی مخبری انگریزوں کے ساتھ کی، اور اس بنیاد پر کی، میں نام بھی لے لوں، میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا قبضہ ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، ان کی حکومت کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے شیعہ مسلک کو ہندوستان میں پھیلا دیں گے۔ اس وجہ سے ٹیپو سلطان کی مخبری ان لوگوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے مخبری اس لیے کی ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے غوث اعظم کا معتقد تھا، غوث اعظم کو ماننے والے تھے، اللہ اکبر، اور ان کا مسلک جو ہے عروج پر نہیں جا رہا تھا، اس لیے مخبری کی ٹیپو سلطان کی۔ اور جس دن ٹیپو سلطان کو ہندوستان کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، میں بتاتا چلوں، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کا لاشا دور پڑا ہوا تھا، آپ کا لاشا مبارک، انگریزوں کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ لاشے کے قریب جا سکے، اس لیے کہ خوف تھا انگریزوں کو، دور سے ہی بڑے بڑے بامو، بڑے بڑے ڈنڈے سے ٹیپو سلطان کے جسم کو ہلاتے، کہیں جسم کے اندر جان تو باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب پتا چلا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں تو انگریزوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ آج سے ہم نے ہندوستان کو حاصل کر لیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔
اللہ اکبر وہ ٹیپو سلطان جس کا قول ہے 1000 دن کی زندگی گیدڑ کی اس سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی گزاری جائے، وہ ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد انگریزوں کی داستان دیکھیں، انگریزوں نے اس ہندوستان کی سرزمین پر وہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ اگر انگریزوں کو کسی سے تکلیف تھی، کسی قوم سے تکلیف تھی، وہ تو قوم مسلمان تھی، وہ علماء اہل سنت تھے۔ اللہ اکبر۔ انگریز کے مورخ لکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی ایک تاریخ ہے، ان کے مورخین نے لکھا ہے کہ جب ہماری حکومت ہندوستان کے سرزمین پر تھی تو وہ ظلم و ستم اللہ اکبر مسلمانوں پر کیا گیا ہے کہ اگر باپ کے سامنے بیٹے کو مارا جاتا اور بیٹے کو مارا جاتا اور بوڑھا باپ کہتا کہ بیٹے کو چھوڑ دے تو بیٹے کو چھوڑ کر باپ کو مارا جاتا اور باپ کہتا بیٹے کو چھوڑ دے، البتہ دونوں کو مارا جاتا۔ اس طرح ظلم و ستم ہندوستان کی سرزمین پر کر رہے تھے، پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر ان لوگوں نے بس نہ کیا بلکہ جہاں جہاں جس علاقے کے اندر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے وہاں پر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا جیسے جرائم ان انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کیے ہیں۔ انہی کے مورخ نے لکھا ہے اللہ اکبر کہ ہم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر دیکھا کہ اللہ اکبر کچھ عورتوں کی لاش تھی اور انہی کے ساتھ ان کے مردوں کی لاش تھی۔ ہم نے پوچھا کہ ان کو قتل کس نے کیا ہے، ان کو کس نے مارا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اس سرزمین پر، اس خطے پر انگریزوں کی حکومت ہے۔ انگریز جو ہے اللہ اکبر عورتوں کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر بے حیائیاں کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں قتل کرتے ہیں۔ وہ غیرت مند شوہروں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیویوں کو قتل کیا اور وہی خنجر اپنے سینے میں اتار لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر یہ بھی تاریخ نے دیکھا ہے۔ اور اللہ اکبر اسی پر بس نہ کیا بلکہ یہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مارتے تھے، خنجر سے مار دے تو مسلمان مر جائے، گلا گھونٹ دے مسلمان مر جائے۔ اس میں ان لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو آسانی والی موت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ملکہ سے اجازت لی، اپنے حکمرانوں سے اجازت لی کہ ہم اللہ اکبر مسلمانوں کو جو تڑپا تڑپا کر ماریں گے، مسلمانوں کو زخم دے کر ماریں گے، مسلمانوں کی کھالیں ادھاڑی جاتی اور اس کے اوپر نمک مرچ مسالہ لگائے جاتے۔ یہ تاریخ بھی ہندوستان نے دیکھی ہے۔ میرے عزیزوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہے۔ سنیں یہ انگریز اللہ اکبر چہرے کے گورے اور یہ دل کے کالے انگریزوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ ان کے مورخ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے وہ دلی کی سرزمین، وہ دلی کہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دلی کے اندر اللہ اکبر مدینے کی بو آتی ہے، دلی کے اندر ولایت کا سورج ہمیشہ طلوع ہوتا ہے۔ وہ دلی جو 22 خواجاؤں کی چوکھٹ ہے، وہ دلی اللہ اکبر جو بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو بابا فرید الدین گنج شکر کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو نصیر الدین چراغ دہلوی کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو باقی باللہ کی چوکھٹ ہے، وہ دلی جو اللہ والوں کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اکبر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ دلی جو ہے مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، ہم اس علاقے کو ختم کر دیں گے، ہم اس شہر کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے جو مسجد ہے شاہی مسجد ہے اسے بھی ہم شہید کر کے ایک مینارہ باقی رکھیں گے، اس لیے کہ آنے والوں کو پتا چل جائے یہاں پر کوئی مسجد ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے گویا کہ یزید کی یادیں ہندوستان میں تازہ کی ہیں، مسجد شاہی مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر دلی کی ان لوگوں نے جانوروں کو باندھا ہے اور وہ جانوروں نے وہاں پر پاخانے کیے ہیں۔ اللہ اکبر اسی پر بس نہ کیا بلکہ اتنے مسلمانوں کا قتل کیا ہے کہ جانوروں کے پیٹ بھرا چکے تھے، وہ مسلمانوں کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ ظلم و ستم ان لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر یہ معاملات کب تک ہوتے رہے، کب تک اسی طرح چلتا؟ حق بولنے والے علماء موجود تھے، اس وقت صوفیہ موجود تھے، اس وقت خانقاہیں موجود تھی۔ اللہ اکبر ان لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ایک کمرہ جو 10x8 کا لے لے یا اس سے زیادہ لے لے، اس میں یہ سور کو ذبح کرتے اور اس کے خون کو
दीवारों पर लीपते और मुसलमानों को कहते इसे चाटो। अल्लाह अकबर, वो मुसलमान, एक कौम मुस्लिम तेरी शान पर कुर्बान, कि मरना तो गवारा किया, अपना खून बहाना गवारा किया, लेकिन सुअर के खून को नहीं चाटा। कहा हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, हमें कत्ल कर दिया जाए। मुसलमानों को कत्ल किया गया और सुअर की जो खाल हुआ करती है उसमें मुसलमानों के लाशें को जो है अल्लाह अकबर बांध दिया गया। ये भी किया। और इन लोगों ने अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान की लड़ाई सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये मजहबी भी लड़ाई थी, ये माशी भी लड़ाई थी, और भी इसके अंदर जंग शामिल है। इसलिए कि ये हिंदुस्तान के अंदर अपने मजहब को अंग्रेज फैलाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने अपने पादरियों को अल्लाह अकबर बड़े बड़े खजाने देकर हिंदुस्तान में बुलाया और कहा हमारे दीन को फैलाओ। अल्लाह अकबर जो है इनके धर्म को हिंदुस्तान में फैलाया जाए, ईसाईयत को हिंदुस्तान में फैलाया जाए। अल्लाह अकबर जो गैर मुस्लिम थे वो खौफ खाकर जो है इनके धर्म में जा रहे थे, इनके मजहब में जा रहे थे, लेकिन मुसलमान तो यही कह रहा था जान ले लो, जिस्म से खून निकाल लो, लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, कुछ भी हो जाए हमारे सीनों से ईमान को नहीं चुरा सकते। जब हमारे उलमाए अकाबिरीन ने देखा कि अंग्रेजों के इन अवामिल पर कोई रद्द अमल करना चाहिए, इसकी कोई सूरत निकालनी चाहिए, अब सुनना, वरना आने वाला दौर बहुत खतरनाक होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर अल्लामा फजले हक खैराबादी ने फतवा जिहाद दिया। सबसे पहला फतवा जिहाद का अगर किसी ने दिया है तो अल्लामा फजले हक खैराबादी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। अल्लामा फजले हक खैराबादी को आज हमारा नौजवान क्या जानता है, और उनके फतवे पर दस्तखत करने वाले बड़े बड़े उलमाए अकाबिरीन थे, जिसके अंदर हजरत किफायत अली काफी थे। किफायत अली काफी कौन है? अंग्रेजों ने जब इन्हें कैद किया और 7 दिन तक इन्हें जेल की सलाखों में रखा, और रखने के बाद हजरत किफायत अली काफी से कहा कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दो, अल्लाह अकबर, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी जगह तुम्हें ओहदा दे देंगे। गोया के करबला के मैदान में यजीद भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को कह रहा था, ए हुसैन इब्ने अली, हाथों पर बैत कर लो, तुम्हारे कदमों के अंदर दौलतों का अंबार लगा दिया जाएगा। वो नवासे रसूल थे। और उलमा कौन है? मेरे आका की हदीस है, सरकार फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। जो बनी इसराइल के नबियों की तरह है वो अपने ईमान का सौदा कैसे कर सकते थे? किफायत अली काफी ने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, लेकिन ईमान हमारा चुरा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, हजरत किफायत अली काफी को 7 दिन के बाद जब किसी चौराहे पर फांसी दी जा रही थी तो किसी अंग्रेज ने कहा था कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बताओ। मैं पूछता हूं मुसलमानों, ऐसे दौर के अंदर अगर किसी को जान जाने का खतरा हो, फांसी पर लटकना हो, तो अल्लाह अकबर उसे अपनी बीवी की याद आएगी, उसे अपने बच्चों की याद आएगी, उसे अपने दोस्तों अहबाब की याद आएगी, उसे अपने चाहने वालों की याद आएगी। लेकिन किफायत अली काफी वो आशिके रसूल गुजरे हैं कि आखिरी वक्त में कहते हैं मुझे नात लिखने का मौका दे दिया जाए। वो आशिके रसूल ने फांसी पर लटकने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम अहमद का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये हजरत किफायत अली काफी थे। अल्लाह अकबर, आपको शहीद किया गया और अल्लामा फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया। उस फतवे पर बड़े बड़े उलमा ने दस्तखत की। उसमें एक दस्तखत हजरत इमाम अहमद रजा के दादा रजा अली खान की भी दस्तखत थी। अब क्या किया जाए, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत। आज हमारा दौर है, कोई भी मसला हो फोन से हल कर लिया जाए। फोन नहीं है, मान लीजिए खतों से मसला हल कर लिया जाए, लेकिन वो वक्त तो खत भी कैसे पहुंचे, हिंदुस्तान में तो काबिज हो चुके थे। तो एक मुहिम चलाई गई रोटी और बोटी की। हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हुई, आज़ादी की पुकार, इनकलाब के नारे लगे। सबसे पहली जो मुहिम छेड़ी गई है वो रोटी और बोटी की, और रोटी और बोटी की बुनियाद पर आज मुसलमानों को मारा जाता है। लेकिन आप आज़ादी की लड़ाई देखें, रोटी और बोटी से शुरू हुआ है।
ہوتا ایسا کہ لنگر ہوتے اور لنگر کے اندر ایک روٹی پر بوٹی رکھ کر کسی کو دے دیا جاتا، یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہم انگریزوں سے جنگ کرنے والے ہیں، آپ بھی ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں۔ اس وقت اللہ اکبر یہ کہتے ہیں نا کہ آزادی کی لڑائی میں ہم لوگ تھے، میں نام نہیں لے رہا، آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء نے قربانیاں دی ہے، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھ لیں، جب آزادی کی لڑائی کی شروعات ہوئی تھی اس وقت ہندوستان میں دو ہی مسلک تھے، ایک مسلک شیعہ کا تھا جو مٹھی بھر شیعہ تھے، اور دوسرا کوئی مسلک تھا تو وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا۔ وہ دور نظام الدین اولیاء کا دور تھا، وہ دور اولیاء کاملین کا دور تھا، وہ دور صوفیاء کا دور تھا۔ اور جنگ آزادی کی آپ لڑائی دیکھیں تو مسجدوں سے جو امام ہوتا تھا اللہ اکبر وہ بیان کے ذریعے لوگوں کو تحریک میں شامل کرے، اور آزادی کی لڑائی میں خانقاہوں کے سجادہ نشین کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ اپنے مریدین کو جو ہے تحریک میں شامل کر رہے تھے۔ جب یہ تحریک شامل ہو گئی تو پتہ یہاں یہ بھی چلتا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں جتنے مسلمان روٹی اور بوٹی کی تحریک میں شامل تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت اگر سب سے زیادہ خطرہ انگریزوں کو تھا تو وہ علماء ربانیین سے تھا، کیونکہ آج ہمارے جیسے نہیں، وہ علماء کیسے ہوتے تھے یہ تو انگریزوں نے سازش کر کے اس کے بعد ختم کر دیا گیا کہ جو ایک کورٹ کا جج ہوتا وہ عالم بھی ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، علامہ فضل حق خیر آبادی ججوں کے جج ہے، آپ کہہ دینا اللہ اکبر، انہیں پتا تھا اگر یہ فتویٰ دے دیں گے تو پوری امت مسلمہ ان کے پرچم تلے آ جائے گی، اور ہوا یہی، سارے علماء اہل سنت والجماعت مل کر یہ فتوے پر دستخط ہوئی اور آزادی کی جنگ جو ہے اللہ اکبر چھیڑ دی گئی۔ ایسا کردار مسلمانوں نے نبھایا ہے، اور اس میں تمام مذاہب کے لوگ بھی تھے، میں نہیں کہہ رہا صرف مسلمان تھے، اس میں سارے لوگ تھے، لیکن قربانیاں سب سے زیادہ علماء اہل سنت مسلمانوں کی۔ آپ دلی میں دیکھیں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں ساری سنکھیاں لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں کتنی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنگ ہمارے بزرگوں نے لڑی ہے کہ انگریزوں کے قدم سرزمین ہندوستان سے اکھڑ کر رہ گئے اور انہیں ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا ہوا۔ ہماری تاریخ ہم بھول چکے ہیں، مشہور چہرے ہمیں یاد ہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، کہ ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس لیے ہمارے آقا کی حدیث ہے جس وطن میں رہو اس سے محبت کرو۔ اور ہندوستان کی شان بہت انوکھی ہے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان اگر جنت سے اترا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر اترا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ بات اگر میں شروع کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، وقت ہو چکا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی تمام مذاہب کے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ تو جب بھی ایسے موقع آئے تو اپنے بزرگان دین کے واقعات کو سنیں اور خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ صوفیاء اس میں شامل تھے جو اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی ولی ہوا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ پروردگار عالم دعا کرتے ہیں مولا تمام شہداء کے درجات میں بلندی فرمائے، ہمیں اپنے ملک ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اس ملک میں ترقی اور چین، امن، سکون عطا فرمائے۔ پروردگار عالم میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی لغزش خطائیں ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب